دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، یہ ہمارا 48واں درس ہے اور آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے وضو کرنا کن چیزوں کے لیے مستحب ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ مستحب ہے. نبی علیہ السلام سے جیسے کہ روایت مہاجر بن کنفذ کی ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح ابو داؤد میں ہے. شیخ البانی نے اسے صحیح کہا کہ آپ نے فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر صرف پاکی کی حالت میں، ہر حدث کے وقت. دوسرا، جب بھی وضو ٹوٹے بندہ وضو کر لینا یہ مستحب ہے، باوضو رہنا. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کی وجہ سے تو مجھ سے جنت میں سبقت لے گیا؟ بلا شبہ گزشتہ شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز سنی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ہمیشہ اذان دینے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں. وَلَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطْ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ، اور جب بھی بے وضو ہوا اسی وقت وضو کر لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کے بدلے مجھے تمہاری آواز سنائی گئی ہے. اور یہ روایت جو ہے ترغیب و ترہیب میں ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. تو اندازہ کریں کتنی فضیلت یہ کہ جب بھی بے وضو ہوئے تو وضو کر لیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کی حفاظت کرنے والا صرف مومن ہی ہوتا ہے. تو باوضو رہنا یہ بہت فضل کی بات ہے اور استحباب ہے کہ جب وضو ٹوٹے بندہ وضو کر لے. تیسری بات ہے غسل جنابت سے پہلے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، ثم توضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر آپ وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب الغسل میں ہے، باب الوضوء قبل الغسل. چوتھی چیز سونے سے پہلے وضو کرنا. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو. اور یہ روایت بخاری میں کتاب الوضوء باب فضل من بات علی الوضوء، اس چیز کی فضیلت کا بیان کہ بندہ باوضو سوئے. تو یہ بھی بڑی فضیلت، اس میں بھی استحباب ہے. آپ نے اس طرف جو ہے ترغیب دلائی ہے، تو سونے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے. حالت جنابت میں کھانا یا سونے سے پہلے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کچھ کھانا چاہتے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے. اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے کتاب الطہارہ میں، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا. اسی طرح یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. چھٹی چیز ہے ایک ہی رات میں 2 دفعہ اگر بیوی کے پاس ایک دفعہ گیا ہے، دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہے تو اس میں دوبارہ جانے کے لیے وضو کرنا جو ہے، یہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے مباشرت ہم بستری کرے تو پھر دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کرے تو اسے وضو کر لینا چاہیے. اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو ایسی حالت میں بھی استحباب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ بندہ وضو کر لے. میت کو اٹھانا یا اسے غسل دینا جو ہے، اس پہ بھی آپ نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو شخص میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے. اس حدیث کی وضاحت آگے آئے گی باب الغسل کے اندر، لیکن اسے علماء نے اسے استحباب پہ محمول کیا ہے کہ جو غسل دے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اور جو اس کو اٹھائے اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. قے کے بعد 8ویں چیز ہے، جیسا کہ ابو دردہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو وضو کر لیا. بعض نے کہا ہے کہ قے جو ہے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ پیٹ سے اگر آئے اور منہ بھر کے آئے قے تو وہ جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. قلس جو تھوڑا سا پانی گلے میں ہے وہ نکلے تو اس سے نہیں ٹوٹتا.
تو اس میں بعض نے اس کو مستحب کہا ہے، قے کے بعد وضو کرنا جو ہے مستحب ہے، اور بعض نے کہا کہ قے ناقض وضو ہے اگر پیٹ سے آئے اور منہ بھر کے آئے، اور یہ روایت جو ہے جامع ترمذی کے اندر ہے اور صحیح ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ تلاوت قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، ہم نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس پہ دلیل بھی ہے، بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت کرنا ثابت ہے، جیسا کہ حدیث ابن عباس صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ رات کو جب بیدار ہوئے تو آپ نے سورہ آل عمران کی آخری آیات 10 آیات پڑھی اور پھر وضو کیا، اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قراءۃ القرآن بعد الحدث، بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کو چھونے کا مسئلہ آگے آئے گا، بیان ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری جو روایت ہے جو کہ ارواء الغلیل میں شیخ البانی نے صحیح کہا، جو سنن نسائی، دارمی، ابن حبان، سنن دارقطنی اور اسی طرح امام بہقی نے روایت کیا ہے، معرفت السنن والآثار کے اندر بھی ہے، اس روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، اللہ کا ذکر کرتے ہر حال میں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے، تو قرآن کی تلاوت زبانی یعنی بغیر چھوئے ہوئے یا موبائل سے بھی آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ آتے ہیں قرآن پکڑنے کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ حدیث نبوی ہے، آپ نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ پچھلی حدیث جو حدیث عائشہ تھی معذرت کے ساتھ کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں وضو کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور یہ روایت جو ہے کہ آپ قرآن کو صرف طاہر اٹھائے، یہ ارواء الغلیل میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، یہ سنن نسائی، دارمی، ابن حبان اور دارقطنی کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث میں موجود لفظ طاہر کے معنی و مفہوم میں اختلاف کی وجہ سے جو ہے مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا، تو بعض نے کہا کہ یہ عموم ہے اور اس پہ یہ خاص وضو کا معنی لینا درست نہیں، لہذا اس سے مراد جو حدث اکبر سے یعنی کہ جس پہ جنابت کا غسل نہیں ہے تو وہ بھی طاہر ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن لا ینجس، تو یہ اس پہ اشکال کیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے، مومن جو ہے وہ نجس نہیں، تو لہٰذا مومن طاہر ہوتا ہے، لہذا وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ پہلے جو فریق ہیں ان کے دلائل ہیں، لیکن جو صحیح اس میں ہے وہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے اسے جو ہے قرآن پکڑنے کے لیے مومن کو جو ہے وہ حدث اکبر سے بھی پاک ہونا چاہیے اور باوضو ہونا وغیرہ سب لازم ہے، اور ان کے دلائل یہ ہیں کہ اگر مشترک کے تمام معنی پر عمل کرنا ممکن ہو، یعنی اس سے مراد حدث اکبر سے پاک، حدث اصغر سے پاک، باوضو ہونا ہے، تو پھر تمام پہ عمل کیا جائے گا، جیسا کہ جمہور شوافع وغیرہ کا یہی مذہب ہے، اور اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جسے حد سے اکبر لاحق ہو اس کے لیے قرآن پکڑنا جائز نہیں، تو وہ مومن ہے، جس میں وہ ابو ہریرہ کی روایت سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ آپ جنبی تھے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے چلے گئے اور غسل کر کے دوبارہ آئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، تو اس سے بھی استدلال جو ہے وہ لیا گیا، لیکن اس پہ اجماع ہے کہ جنبی جو بندہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھ آتا ہے کہ اس سے مراد طاہر سے مراد باوضو ہونا ہے۔ اور حدیث میں لفظ طاہر مطلقاً استعمال ہوا ہے، جب یہ لفظ مطلق طور پر استعمال ہو تو عموماً وضو پر ہی بولا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث بلال میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عملت عملا ارجع عندي غیر انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں وضو کرتا اور نماز پڑھتا تو اس میں طہور کے لفظ آتے ہیں، اور اسی طرح اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے، اور نبی علیہ السلام دوران قضائے حاجت سلام کا جواب آپ نے نہ دیا، پھر وضو کرنے کے بعد جواب دیا اور فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، میں نے ناپسند کیا مگر یہ کہ میں پاکیزگی کی حالت میں اللہ کا ذکر کروں، اس میں بھی طہر سے مراد وضو لیا گیا ہے۔ اور ایک روایت اور جو ہے، یہ روایت جو ہے یہ صحیح ابو داؤد کے اندر ہے،
چوتھی جو دلیل ہے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بالوضوء لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر، بے شک رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا، خواہ پہلے سے باوضو ہوں یا بے وضو ہوں، اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے اور حسن درجے کی ہے، اور یہ حکم جو ہے استحباب پہ ہے کہ مستحب ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا ما مسلم یبیت علی ذکر طاہرا فیتعاری من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ اللہ ایاہ، جو کوئی مسلمان ذکر کر کے باوضو ہو کر سوتا ہے، پھر رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی خیر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ کتاب النوم باب فی النوم علی الطہارہ، تو یہ حدیث 5042 نمبر حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اور اس میں بڑا فضل ہے کہ رات کو بندے کو جاگ آئے، کوئی دعا کر لے، اور باوضو اگر وہ سویا ہے اللہ کا ذکر کر کے سویا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، تو اس میں بھی جو ہے اس حدیث میں بھی طاہر کا لفظ وضو کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو لہٰذا زیادہ جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ باوضو ہو کے پکڑا جائے۔ امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا کہ باب ما جاء فی فضل الطہور، اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ سے مروی یہ حدیث نقل کی ہے، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه الى الاخیر، اور یہ یعنی باب وضو کے اوپر جو ہے باب فی فضل الطہور، تو طہور سے مراد انہوں نے وضو لیا ہے۔ تو بعض آثار صحابہ بھی اس کی تائید میں ہیں۔ سعد بن وقاص نے اپنے بیٹے مصعب کو وضو کر کے قرآن پکڑنے کا حکم دیا، اور یہ ارواح الغلیل میں اس اثر کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے قضاء حاجت کے بعد بے وضو کی حالت میں قرآن پکڑنے سے اجتناب کیا، اور یہ روایت جو ہے علامہ سیوطی نے در المنثور میں ذکر کی ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو ائمہ اربعہ بھی اس کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً، تمام کے نزدیک باوضو جو ہے قرآن کو چھوا جائے، اور یہی بات جو ہے ثواب ہے، اور یہی صحیح نظر آتی ہے، اور یہی راجح نظر آتی ہے کہ قرآن جب پکڑنا ہو تو باوضو ہو، اور وہ عورتیں جن کو مینسز کے ایام ہیں اور وہ قرآن پڑھتی ہیں، حفظ کرتی ہیں، بھولنے کا ڈر ہو تو وہ دستانے پہن کے قرآن پکڑ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح بندے کو بھی اگر کوئی ضرورت پیش آئے قرآن کہیں رکھنا ہو تو کسی چیز کے دستانے یا کسی چیز کے ساتھ پکڑ کر اسے رکھے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ قرآن کو بغیر وضو کیے پکڑنا جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے جواب میں ائمہ اربعہ کا مذہب نقل کیا کہ قرآن کو صرف طاہر ہی پکڑ سکتا ہے، اور مزید ذکر کیا کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کا بھی یہی موقف ہے، یعنی صحابہ میں ان کا کوئی مخالف بھی معروف نہیں، یعنی صحابہ بھی اس میں کوئی ان کا مخالف نہیں ہے اس مسئلے کے اندر، اور یہ فتاویٰ الکبریٰ میں ہے۔ تو یہی واضح اور راجح نظر آتا ہے کہ قرآن جو ہے اگر پکڑا جائے تو اسے وضو کی حالت میں پکڑا جائے، اور تلاوت کی جائے قرآن سے تو باوضو ہو کے کی جائے۔ قرآن موبائل سے آپ پڑھ رہے ہیں، موبائل اپلیکیشن سے، تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی تفسیر جس کے اندر قرآن بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، کتاب ہے، کتابی شکل میں ہے، تو ایسی آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن صرف قرآن جو ہے جس میں صرف قرآن ہے اسے جو ہے باوضو ہی پکڑا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔